آج ہم سیکھیں گے مثبت، منفی اور سوالیہ جملے۔ مثبت جملہ یعنی ایسا جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا کام کا ہونا پایا جائے۔ جیسے میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتی ہوں، عالیہ کتاب پڑھ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس جملے میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک کام کیا جا رہا ہے، یعنی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے۔ عالیہ کتاب پڑھ رہی ہے، عالیہ ایک کام کر رہی ہے۔ تو ایسے جملے کو جس میں کسی کام کا کرنا یا کسی کام کا ہونا پایا جائے گا، ہم کہیں گے یہ مثبت جملہ ہے۔ اور منفی جملہ کیا ہوتا ہے؟ مثبت جملے کا الٹ، یعنی کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا جس جملے میں پایا جائے گا، ہم کہیں گے وہ جملہ منفی جملہ ہے۔ جیسے اگر میں اس جملے کو ایسے لکھ دیتی ہوں، اب دیکھیں یہاں پر تو عالیہ کتاب نہیں پڑھ رہی، تو میں یہاں پہ لکھ دوں عالیہ کتاب نہیں پڑھ رہی۔ اس جملے میں میں نے لفظ نہیں کا اضافہ کر دیا، تو نہیں لگانے سے یہ جملہ منفی جملہ بن گیا، کیونکہ اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک کام نہیں کیا جا رہا۔ عالیہ کتاب نہیں پڑھ رہی یعنی کام نہیں کر رہی۔ تو ایسا جملہ جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا بتایا جائے گا، اس کو ہم کہیں گے یہ منفی جملہ ہے۔ اور سوالیہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ سوالیہ کا لفظ نکلا ہے سوال سے، یہ اور ہے ہٹا دیں تو یہ بچ جائے گا سوال۔ تو ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے، اس جملے کو ہم کہتے ہیں یہ سوالیہ جملہ ہے۔ اب جیسے دیکھیے مجھے نہیں معلوم عالیہ کتاب پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی، تو پھر میں کوئی مثبت جملہ بولنے کے بجائے یا کوئی منفی جملہ کہنے کے بجائے کیا کہوں گی؟ سوال پوچھوں گی۔ میں پوچھوں گی کہ کیا عالیہ کتاب پڑھ رہی ہے؟ اور اس جملے کے آخر میں یہ والا نشان بھی لگایا جائے گا۔ اس نشان کو ہم کہتے ہیں سوالیہ کا نشان، اور ہمیشہ یہ سوالیہ جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جس جملے میں یا جن جملوں میں کسی کام کا کرنا یا کام کا ہونا پایا جائے گا، وہ مثبت جملہ کہلائے گا۔ اور اگر کسی جملے میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا پایا جائے گا، تو ہم اس کو منفی جملہ کہیں گے۔ اور اگر کسی جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے گا تو وہ سوالیہ جملہ کہلائے گا۔ یہاں پر میں 3 طرح کے جملے لکھتی ہوں، اور ان جملوں میں ہم مل کر یہ دیکھیں گے کہ یہ کون سا جملہ ہے، سوالیہ ہے، مثبت ہے یا منفی ہے۔ تو پہلا جملہ یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے۔ جملے میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ میں انار اور سیب بہت شوق سے کھاتی ہوں۔ اب دیکھیے اس جملے میں ایک کام کے ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ میں کھاتی ہوں، کام کا ہونا ہے نا۔ انار اور سیب بہت شوق سے کھاتی ہوں، تو یعنی کھاتی ہوں کا مطلب یہاں پہ کام ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جن جملوں میں کسی کام کا کرنا یا کسی کام کا ہونا پایا جائے یا ان کے بارے میں بتایا جائے، ان کو ہم مثبت جملہ کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ ہوا مثبت جملہ۔ اب میں ایک اور جملہ لکھتی ہوں کہ میں انار اور سیب شوق سے نہیں کھاتی۔ اب دیکھیے اس جملے میں لفظ نہیں استعمال ہوا ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کیا جاتا، یہ کام نہیں ہوتا۔ میں انار اور سیب شوق سے نہیں کھاتی۔ تو ایسا جملہ جس میں کسی کام کے نہ ہونے کے بارے میں بتایا جائے، اس کو ہم کون سا جملہ کہیں گے؟ منفی جملہ کہیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ منفی جملہ ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک اور جملہ لکھ رہی ہوں، میں انار اور سیب شوق سے کیوں کھاتی ہوں، اور آخر میں سوالیہ نشان بھی لگا ہے، یعنی اس جملے میں ایک سوال پوچھا جا رہا ہے۔
اور ہم کیا جانتے ہیں کہ جس جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے اس کو کون سا جملہ کہیں گے؟ سوالیہ جملہ کہیں گے. تو اس طرح یہ جملہ سوالیہ جملہ ہے. اب یہ تو ہم نے سیکھ لیا مثبت جملے کون سے ہوتے ہیں، منفی کون سے ہوتے ہیں اور سوالیہ جملے کون سے ہوتے ہیں. اب آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ سوالیہ جملے کس کس طرح بنتے ہیں، یعنی کن کن الفاظ سے بنائے جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلا لفظ ہے کیا، یعنی ہم لفظ کیا کو استعمال کر کے سوالیہ جملہ بنا سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ میں ایک جملہ لکھ رہی ہوں، سلمان پارک میں کیا کرتا ہے. تو اب دیکھیے یہاں پہ اگر میں کیا کا لفظ ہٹا دیتی ہوں، سلمان پارک میں کرتا ہے، تو یعنی یہاں پر تو پھر سوالیہ جملہ لگانے کی، سوالیہ نشان لگانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ کیا کے ہٹنے سے جملہ سوالیہ نہیں رہے گا. سلمان پارک میں کرتا ہے، اب وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن جب ہم نے لفظ کیا لگا دیا تو یہاں پہ یہ سوالیہ جملہ بن گیا. اسی طرح ایک اور لفظ ہے کب. اگر ہم لفظ کب کو کسی جملے میں استعمال کریں گے تو تب بھی وہ سوالیہ بن جائے گا. بابا جان بازار سے کب واپس آئیں گے، یعنی ہم وقت پوچھ رہے ہیں، تو وقت پوچھنے کے لیے ہم لفظ کب کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور کب کسی جملے میں استعمال ہونے سے وہ جملہ سوالیہ بن جاتا ہے. اب اگر ہم لفظ کب ہٹا دیں، بابا جان بازار سے واپس آئیں گے، اب اس کا مطلب ہے یہ تو ایک مثبت جملہ ہو گیا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بابا جان نے بازار سے واپس آنا ہے، یعنی ایک کام کا کرنا یا کام کا ہونا اس میں پایا جائے گا. اس لیے لفظ کب ہٹانے سے وہ جملہ مثبت جملہ بن جائے گا. لیکن جب کب کا لفظ لگا ہوا ہوگا تو اس میں ایک سوال پوچھا جا رہا ہوگا، یعنی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس وقت میں واپس آئیں گے، کب واپس آئیں گے. تو اس طرح کب لگانے سے جملہ سوالیہ بن گیا ہے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے کہاں. کہاں ہم کسی جملے میں اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کسی جگہ کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے. جیسے آپ صبح سویرے کہاں جا رہے ہیں، تو اس جملے میں کہاں کا لفظ اس لیے موجود ہے کیونکہ ہم جگہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں، یعنی کس جگہ جا رہے ہیں. تو کسی جملے میں جب جگہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوگا تو ہم لفظ کہاں استعمال کریں گے، اور یہ لفظ کہاں لگانے سے وہ جملہ سوالیہ جملہ بن جائے گا. ایک اور لفظ ہے، یعنی چوتھا لفظ ہے کون. کون ہم جملے میں اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کسی کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے. جیسے دروازے پر کون ہے، یہاں پر لفظ کون سے یہ جملہ سوالیہ بن رہا ہے. ہم پوچھ رہے ہیں کہ دروازے پر کون آیا ہے یا کس نے دستک دی ہے. تو اس لحاظ سے جب ہم اس طرح کا جملہ پوچھتے ہیں جس پہ ہمیں کسی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، تو ہم لفظ کون کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور لفظ ہے کیسے. جیسے میں یہاں پہ ایک جملہ لکھ رہی ہوں، رابعہ نے اتنا مشکل کام کیسے کر لیا. تو جب ہم نے کسی چیز کی حالت کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا ہے تو ہم جملے میں لفظ کیسے کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے رابعہ نے اتنا مشکل کام کیسے کر لیا، یعنی یہ تو اتنا مشکل کام تھا، یہ کیسے کر لیا اس نے. اگر ہم لفظ کیسے ہٹا دیتے ہیں تو یہ جملہ بھی مثبت بن جائے گا. رابعہ نے اتنا مشکل کام کر لیا. اب اس میں تو بتایا جا رہا ہے کہ کام کیا جا چکا ہے، کام کرنا جس جملے میں پایا جائے اس کو تو ہم مثبت جملہ کہتے ہیں. اس لیے یہاں پہ لفظ کیسے وہ لفظ ہے جو جملے کو سوالیہ بنا رہا ہے. ایک اور لفظ ہے کیوں. جیسے بچہ کیوں رو رہا تھا، یعنی جب ہم نے کسی چیز کی وجہ معلوم کرنا ہوتی ہے تو ہم لفظ کیوں کو جملے میں استعمال کر کے سوال کرتے ہیں. بچہ کیوں رو رہا تھا، یعنی کیا وجہ تھی. تو جب ہم نے کسی چیز کی وجہ معلوم کرنی ہوگی تو ہم لفظ کیوں کو جملے میں استعمال کر کے سوال کریں گے.
اس کے بعد ایک اور لفظ ہے کس، جیسے دروازہ کس نے بند کیا؟ تو یہاں پہ کس نے یا کس لفظ جو ہے اس کی وجہ سے جملے میں سوال کی کیفیت بن رہی ہے، یعنی جملہ سوالیہ بن رہا ہے۔ اگر ہم کس نے کو ہٹا دیں، دروازہ بند کیا، تو یہاں پہ کوئی جملہ ہی نہیں ٹھیک سے بنے گا۔ تو اس لیے کس نے کے الفاظ یا کس کا لفظ یہاں پہ جملے کو سوال بنا رہا ہے، یعنی پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے جس نے دروازہ بند کیا ہے۔ تو اس طرح یہ 7 لفظ ایسے ہیں جو اگر کسی جملے میں ہم استعمال کریں گے تو جملہ سوالیہ بن جائے گا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان 7 الفاظ کو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں اس وقت جب ہم نے کوئی جملہ معاف کیجیے گا، جب ہم نے کوئی سوال کرنا ہوتا ہے۔ آج ہم نے مثبت، منفی اور سوالیہ جملے سیکھے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور ان جملوں کی پہچان کی مشق کیجیے۔